أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہر سورت کے شروع میں ہے بلکہ ایک سورت کے درمیان میں بھی ہے اور ایک سورت کے شروع میں نہیں ہے. کل 114 مرتبہ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ اردو میں مجھے سب سے زیادہ پسند مولانا تقی عثمانی صاحب کا لگتا ہے. حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے. الرحیم کا ترجمہ تقی صاحب نے کیا ہے جو سب پر مہربان ہے کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سب کے لیے عام ہے تو ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ کسی کو پہنچ رہی ہے کسی کو نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے اندر سلب کرنے کی اخذ کرنے کی جتنی صلاحیت وہ پیدا کرے گا اتنی رحمتوں کو اللہ کی اپنے اندر سمیٹ لے گا. مثال دی ہے محققین نے. گھر کی چھت پر آپ نے ایک لوہے کا ٹکڑا رکھا, ایک پتھر کا ٹکڑا رکھا, ایک اینٹ رکھی اور ایک گیلی مٹی آپ نے رکھا. 4-5 گھنٹے اس پر مسلسل سورج کی روشنی پڑتی رہی. 4 گھنٹے مان لیجیے, 6 گھنٹے مان لیجیے, ایسی جگہ آپ نے رکھا کہ 6 گھنٹے سب پر مسلسل سورج کی روشنی اور گرمی پہنچتی ہے. 6 گھنٹے کے بعد یا 7 گھنٹے کے بعد آپ جا کر دیکھیے لوہے کو آپ ہاتھ لگاتے ہی لگے گا کہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہے. اس کے بعد پتھر پر آئیے, وہاں بھی گرم ملے گا لیکن لوہے کے اتنا گرم نہیں ملے گا. پھر اینٹ پر آئیں گے تو پتھر سے کم گرم اینٹ ملے گی. پھر گیلی مٹی بھی آپ نے رکھی تھی, اسے آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کے مقابلے میں اور کم ہوگی. ماہرین نے لکھا ہے کہ سورج نے تو سب پر برابر 6 گھنٹے مسلسل اپنی روشنی ڈالی. اب لوہے نے اتنا زیادہ اسے اخذ کیا ہے اس کی گرمی کو کہ آپ کا ہاتھ چھوتے ہی جل جا رہا ہے. اسی کے بازو پتھر اس نے بھی گرمی کو لیا ہے لیکن لوہے کے اتنا نہیں لیا. اس کے بازو اینٹ رکھی ہوئی ہے, اس نے بھی جذب کیا ہے لیکن پتھر اتنا جذب نہیں کیا. پھر گیلی مٹی وہ بھی جذب کی ہے لیکن اتنی نہیں. تو سورج کا کوئی قصور نہیں ہے, سورج نے تو سب پہ برابر روشنی ڈالی ہے. اب ہر آدمی کے اپنے اندر کی
صلاحیت ہے کہ وہ کتنا جذب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت عام ہے، اور اس مبارک مہینے میں جو ابھی مغرب سے شروع ہوا ہے، الحمدللہ اس مرتبہ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا جذبے کا اظہار کر رہے تھے، کل سے ہی پوچھ رہے تھے کہ حضرت کل آج چاند نظر آ جائے گا کیا، آ گیا کیا؟ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ہمیں فرحت ہوتی ہے کہ ایک مومن اس طرح اس مبارک مہینے کو شدت سے انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے بے قرار ہے۔ یہ اس کے ایمان کی حرارت کی علامت ہے۔ کچھ بد نصیب ہے وہ کل صبح بھی پوچھیں کہ رمضان شروع ہو گیا کیا، کل صبح پوچھیں کہ آپ سے حضرت شروع ہو گیا کہ حضرت کل سے پکا رمضان، جبکہ ایک روزے میں داخل ہو چکے ہوگے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 114 مرتبہ ہے، اللہ کا کلام بڑا بلیغ ہے۔ آپ اس کلام کی طرف توجہ دیجیے جو خاص طور پر اس مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تو میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ اب ہر آدمی اپنی طاقت، اپنا جوش، اپنا جذبہ اس مہینے میں اور پوری زندگی میں، اس مہینے میں اگر وہ زیادہ دکھائے گا تو اس کی برکتیں آنے والے رمضان تک کھینچتی چلی جائیں گی۔ جس طرح 6 گھنٹے سورج کی روشنی کو لوہے نے اتنا جذب کر لیا ہے، آنے والے 6-10 گھنٹے تک بھی وہ گرم رہتا ہے، اور ایک پتھر ہے وہ 2-4 گھنٹے کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، اور اینٹ اور جلدی نارمل ہو جاتی ہے۔ یہی حال امت مسلمہ کے افراد کا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں اس مہینے میں اتنی رحمتوں کو، اتنے اللہ کی جو ہے کرم فرمائیوں کو اپنے اندر دامن میں سمیٹ لیتے ہیں کہ آنے والے رمضان تک شیطان اور نفس ان کو ورگلا نہیں سکتا ہے۔ اور کچھ ہے جو ذرا کم کرتے ہیں، اور کچھ اور کم ہے، اور کچھ تو بدنصیب اس چکنی مٹی کی طرح ہے کہ 10 گھنٹے بھی سورج کے نیچے رکھے رہو وہ کچھ اپنے اندر گرمی کو، اس کی شدت کو نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بدنصیب ہے کہ پورا رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور کچھ عرض نہیں کر پاتے۔ میں آپ حضرات سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ماہ مبارک آیا ہے، آپ کا روٹین ہے، آپ کے معمولات ہیں، میں ان معمولات کا، ان چیزوں کا جو آپ کا رمضان المبارک میں خصوصی طور پر رہتا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اس کا اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور مجھے خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا قرآن و حدیث کا گہرائی سے شریعت کی جو مفاہیم ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ صرف آپ کی نہیں، آپ کے ساتھ پوری امت، پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ بعض چیزوں کا نقصان آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میری ذات تک، بھئی آپ کی ذات تک نقصان نہیں ہے، آپ معاشرے کا ایک فرد ہے، معاشرے کی ایک ممبر ہے۔ یہ چیز بھی کمزور پڑتی ہے تو اس کا اثر پوری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو بجلی کا نظام، جو سسٹم اس وقت مسجد کے اندر ہے، بتائیے اس میں کتنی وائریں لگی ہوئی ہیں، کتنے سوئچ لگے ہوئے ہیں، کہیں کوئی ایک وائر ہلکی سی چھوٹ جائے، جو بتائیے پورا نظام وہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس سے آرام میں اور ایک مثال دیتا ہوں۔ انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہوتا ہے
اس کی جو ویر ہوتی ہے اسے آپ چھلیں گے، اس کے اندر 6 یا 8 ویریں ہوتی ہیں، باریک باریک الگ الگ رنگ کی 8 ہوتی ہیں۔ اگر ان 8 ویروں میں یہ ویر بھی اگر کام نہ کرے تو پورا نظام ختم ہے، اور اگر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھی ہو جائے تو بھی سسٹم کام نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھیں کہ بھی میں ایک اگر جو ہے بے ڈھنگا ہو گیا ہوں، نہیں سدھر رہا ہوں تو کیا نقصان ہوگا۔ نہیں، آپ کا نقصان صرف آپ کی ذات کا نہیں، پوری امت کا، پوری انسانیت کا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کی ابتدا کا بہت آسان نسخہ، رمضان المبارک شروع ہوا مغرب میں، پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ ابھی عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تراویح پڑھی، اور تراویح میں جو ہم نے قرآن مجید کو سنا بہت تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت جلدی جو ہے آپ کو فارغ کر دیا جائے۔ بہت سارے حضرات سوچتے ہیں کہ ذرا تراویح لمبی ہو گئی، نہیں، ہم چاہتے ہیں ہر آیت پر آپ توجہ دیں، تسلی سے سنیں۔ قرآن مجید بڑی مؤثر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ نے اثر قبول کرنے کی نیت کر لی، سمجھے اللہ کی قسم آپ کے اندر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ نیتوں پر مسائل کا دار و مدار ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانوں میں ایک بادشاہ جنگل میں شکار کو جاتا ہے، راستہ جنگل میں بھٹک جاتا ہے، بھٹک کر سپاہی الگ، وزیر الگ، یہ الگ ہو جاتا ہے، یہاں تک جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے پیاس لگتی ہے، ایک باغ نظر آتا ہے، جنگل کے آخر میں وہاں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اناروں کی بہت شاندار فصل ہے۔ بادشاہ جو ہے حالت بگڑی ہوئی تھی، اس نوکر سے، باغ کے مالی سے کہتا ہے میں راستہ بھٹک گیا، میرا حال برا ہے، کچھ پلا دو۔ مالی ایک انار لیتا ہے، انار کو چھیل کر اس کا جب رس نکالتا ہے، بہت رس نکلتا ہے اور وہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہ جب پیتا ہے تو بہت لذیذ انار کا جوس رہتا ہے اور کافی گلاس بھرا ہوا رہتا ہے۔ بادشاہ پیتے ہی، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک تھکا ہوا تھا تو آدمی کی الگ کیفیت، اب ایک بڑا گلاس انار کا جوس اندر جاتے ہی آدمی کے اندر طاقت تھوڑی سی آتی ہی شیطانت شروع ہو جاتی ہے، آدمی کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا میری سلطنت میں اتنا بڑا باغ ہے، اتنا شاندار، اس میں اناروں کا درخت اور اس کا جوس ہے، اور مجھے اس پر ٹیکس لگانا چاہیے، اس کے اوپر جزیہ لگانا چاہیے۔ اس کی نیت بگڑتی ہے، پھر مالی سے کہتا ہے کہ ایک اور گلاس پلا دو تو مہربانی۔ اب مالی اور ایک انار توڑتے ہیں، اسی درخت سے نچوڑتے ہیں، تو پہلے بار میں تو ایک گلاس ہو گیا، اب ایک گلاس نہیں بنتا، اور ایک نکالتے ہیں اور نچوڑتے ہیں، اس طرح 2-3 انار نچوڑتے ہیں، نچوڑنے کے بعد پیش کرتے ہیں، پیتے ہی بہت ترش اور کھٹا نکلتا ہے۔ بادشاہ نے اس مالی سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، پہلے تو جب تم نے دیا تو بڑا میٹھا تھا، اب جو دیے ہو ترش ہے، کھٹا ہے، اور وہ بھی 2-3 انار نچوڑنے کے باوجود بھی۔ وہ جو اس باغ میں مالی تھے وہ کوئی معمولی آدمی یا معمولی شخصیت نہیں تھے، ہمارے کبار اولیاء میں سے ایک ولی تھے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے نہیں معلوم ان کو کہ یہ بادشاہ ہے،
انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بادشاہ کی نیت میں فتور سے درخت پر کیا اثر پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ نیتوں پر بڑے مسائل موقوف ہیں۔ پھر بادشاہ نے آزمانے کے لیے پھر اپنی نیت درست کیا، کہا کہ اب ایک گلاس پلاؤ، اب پھر وہی میٹھا گلاس ملتا ہے۔ تب وہ بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی نیتوں کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز یہ بڑے عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں۔ ان کو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ 4 تو خلفاء اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی اور حضرت علی۔ 5ویں ان کو شمار کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ۔ 2 سال کے قریب ان کی حکومت رہی۔ ان کے انصاف اور ان کی پاک نیت اور ان کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی تالاب کے ایک ہی کنارے پر شیر اور بکری کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی دیکھتا ہے جنگل میں کہ شیر نے بکری پر حملہ کر دیا ہے پانی پینے کی جگہ۔ اس نے فوراً کہا کہ وہ نہ ہو کہ آج عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگل سے نکل کر شہر میں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اختتام۔ عزیزان گرامی، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، پہلا دن ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ تراویح میں جو 1.25 گھنٹہ خرچ کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ خرچ کر رہے ہیں، سب سے پہلے بہت محبت سے جذبے کے ساتھ قرآن مجید کو سنیے، اس لیے کہ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جو قرآن جا کر تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کم از کم قرآن محبت سے، توجہ سے۔ آپ کا اپنا کوئی چھوٹا بچہ جب بولنے لگتا ہے تو گھر کے پورے افراد، جب ابھی وہ بچہ بولنے لگتا ہے، کیا بول رہا ہے کچھ نہیں پتا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بچہ کیا بول رہا ہے، لیکن بچہ بول رہا ہے، گھر کے پورے بڑے چھوٹے ایسا اس پر متوجہ ہوتے ہیں، ایسی محبت سے سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا کلام اس سے بہت درجے زیادہ مستحق ہے کہ آپ محبت سے سنیں۔ اگر آپ نے اس رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کری ہے، اس سے تو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی جو تلاوت ہو رہی ہے اسے جو ہے ذرا جذبے کے ساتھ، ذرا محبت کے ساتھ، ذرا خلوص کے ساتھ توجہ سے سنیے۔ آپ کو اس کے معنی مفاہیم سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اس بحث میں پڑے بغیر صرف محبت اور جذبے سے سنیے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، محققین نے سننے کے اس سے زیادہ فوائد لکھے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، پھر جتنا خلوص بڑھے گا اتنی نیکیاں ہیں، یہ سب اپنی بات طے ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جذبے سے، محبت سے، خلوص سے، توجہ سے سنتا ہے تو پڑھنے والے سے زیادہ نیکیاں سننے والے کو ملتی۔ اس لیے یہ جو 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ آپ سن رہے ہیں، اگر آپ نے اسے بڑے ہی خلوص محبت سے سنا تو 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ فائدے تو بہت ہیں، 2 بڑے فائدے جو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل و دماغ گزرے ہوئے 11 مہینوں میں جو روح ثقیل ہو گئی ہے، جو دھندلا پن آ گیا ہے، جس کے اوپر بے شمار وائرسوں نے حملہ کر دیا ہے، صرف محبت سے اس قرآن کو سن لیجئے، اس کی برکت سے وہ دھندلا پن،
وہ ثقل اور وہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنے گزرے ہوئے مرحومین کے لیے کچھ بخشنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت پڑھنے کا وقت نہیں، پڑھنا نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ توجہ سے پورا قرآن سنیں، سننے کا ثواب تو ملے گا، آخر میں آپ اللہ کے دربار میں کہیں کہ جو کچھ قرآن میں نے سنا ہے اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا۔ عزیزان گرامی، ہماری جو مجلس ہے مختصر مجلس ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا ایسی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جو آپ محفوظ رکھیں تو بہت فائدہ ہوگی۔ میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں 2-4 دن لگا کر اس کے اندر جو رموز ہیں، اس کے اندر جو نقطے ہیں، اس کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ سب رکھوں گا، لیکن ہوگا کیا؟ آپ باہر نکلیں گے یا تو ذہن سے نکل جائے گا یا اس سے آپ کوئی خاص استفادہ نہیں کریں گے۔ آج میں نے تراویح کو کس طرح سننا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، 2 بڑے فائدے بتایا ہوں، دونوں کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی روح بہت پاکیزہ ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ بہت وقت جو ہے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے، کبھی بے تکلفیوں میں باتیں بڑھتی گئی تو اس کی وجہ سے روح کے اوپر جو ہے ایک ثقل آ جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کے بارے میں یہ بات طے ہے جب وہ سوتے ہیں تب بھی ان کا دل نہیں سوتا۔ حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہماری انبیاء کی جو جماعت ہے ان کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہے، اس وقت بھی دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ جب سوئے تو آنکھیں تو بند ہی دل بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صبح اٹھ کر آدمی عجیب عجیب راتوں کے خوابوں کو یاد کرتا ہے، کچھ یاد رہتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتے۔ انبیاء میں سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی روح پر کسی طرح کا کوئی ثقل نہیں ہے، اس کے اوپر دھول دھپٹا نہیں ہے۔ یقین مانیے کتنا بھی آپ کسی چیز کو محفوظ رکھیے اس میں دھول آ ہی جاتی ہے۔ مثلا ابھی شب برات سے پہلے ایسیوں کو پاک کرایا، مسجد کا یہ حصہ ہمیشہ پاک صاف بند رہتا ہے، وہ بھی پوچھے ہوئے ہیں، ڈھکن پوچھے ہوئے ہیں، آٹومیٹک سب ہے، لیکن شب برات سے پہلے جو اس کی پاکی صفائی کرائی گئی کتنی دھول اس میں نکلی۔ جب ان چیزوں پر دھول اتنی حفاظت کے باوجود آ سکتی ہے تو انسان کی روح تو ہر وقت جو ہے لگی ہوئی ہے، ایسے معاشرے میں ایسے کلچر میں جی رہی ہے کہ جہاں اسے جو ہے کسی گناہ کو کرنے کے لیے پلان کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ ہو جا رہے ہیں تو وہاں روح ثقیل نہ ہو، بوجھل نہ ہو، آلودہ نہ ہو، سخت آلودہ نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آپ سے یہ خاص طور پر گزارش کر رہے ہیں کہ قرآن کا اثر ہمیں لینا ہے اور آنے والے رمضان تک بلکہ زندگی تک لے کر چلنا ہے، تو ٹھیک اسی طرح لوہے کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بنائیے۔ اس کے لیے روح کا پاک ہونا ضروری ہے، اور روح کو پاک کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے کلام سے بے انتہا محبت، جذبہ، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا توجہ۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، بعض لوگوں سے فون کرو تو رنگ ٹون رہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو انگلش سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا بھی انگلش میں رنگ ٹون رکھی، نہیں حضرت اچھا دکھتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے وہ، لیکن اچھا دکھتا ہے۔
ایک گانے والے کا گانا اچھا دکھ رہا ہے سمجھ میں نہ آنے کے باوجود، تو اللہ کا کلام تو اتنا پیارا ہے، اتنے پیارے انداز میں نماز کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے، تو بات کام کی بن سکتی ہے۔ اتنی گزارش ہے۔ باقی ماہ مبارک میں آپ سب سے دوسری گزارش ہے، آپ اپنے سرکل میں، اپنے دوست احباب میں جو بے روزگار ہیں ان کو ذرا سمجھائیے۔ ہم بہت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ابھی قریب میں سجاد نعمانی صاحب نے بھی 3-4 دن پہلے خصوصی گزارش کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بھی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی ہر فرد تک بات پہنچانا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھ کر میں سمجھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر امتی اس ماہ مبارک کی بے انتہا قدر کرے اور روزے چھوڑ کر کوئی قدر نہیں ہو سکتی۔ تو ہر آدمی کو معلوم ہے اس کے سرکل میں کون کون بے روزگار ہے، اسے اللہ کے لیے جا کر ملے، اسے روزوں کی طرف توجہ دلائیے، نماز کی طرف توجہ دلائیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ روزے سے ہے نہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وہ روزے تو نہیں رہتے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن بھولیا روزے جیسا بنائے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہر آدمی کے اپنے جو ہے خاص دوست ہوتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے۔ روزوں کی طرف توجہ دلائیے اور مسجدوں میں ذرا مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آئیے، اور جو ہے گزارش ہے کہ ذرا سوشل میڈیا وغیرہ سے تھوڑے دنوں کے لیے دور رہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور نمازوں میں جو ہے اول وقت میں آئے، اول صفوں میں آ کر بیٹھے، قرآن کی تلاوت کرے انشاءاللہ۔ اور آپ کے سامنے جو کارآمد نسخے ہوں گے جو ہمیشہ آپ لے کر چلے، میں پیش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اسے اپنائیں گے، میں بھی اپنا سکوں، اس کے لیے آپ دعا کریں گے اور دوسروں تک بھی بات پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا الہ العالمین، بڑے کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہے اللہ، اپنی کمزوری کا آپ کے علاوہ کس کے سامنے ہمیں شکوہ شکایت کرے؟ آپ ہی ہیں جن کے سامنے رونا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے مسائل سے گزرے، تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا اشکو بسی و حزنی اللہ، میں صرف اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما، اس مبارک مہینے کی صحیح قدر کر کے اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین پر رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ فلسطین کے ان بچوں، ان کی ماؤں، وہاں کے حالات اے اللہ تو ہمت نہیں رہ گئی ہے۔ اے اللہ غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ دوسرے لوگوں کی گناہوں کی، ان کی پاداش دوسرے سے ہے، ایسا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان، سلامتی والا یہ مہینہ بنا دیجئے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیرا قرب، تیری محبت، تیری خوشنودی ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔